السلام علیکم. فیس ٹو فیس ود عائشہ بخش میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وزیر اعظم کی اس تصدیق کے بعد کہ تحریک طالبان پاکستان کے کچھ گروہوں کے ساتھ ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، نئے سوالات، نئے امکانات نے جنم لیا ہے. طالبان پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں گے؟ کیا وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہوں گے؟ ان سوالات کا جواب کل کا منظرنامہ دے گا. آج پاکستان کو داخلی سیاسی بحرانوں نے بھی گھیرا ہوا ہے. معاشی بحران بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے بحران کو سنگین تر کر دیا ہے. جب ہر سمت بحران ہو تو نظر قیادت کی جانب اٹھتی ہے، اور حکومتی قیادت اوور کانفیڈنٹ ہے کہ جلد سب ٹھیک ہو جائے گا. دوسری جانب اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے نون لیگ، جو کنفیوزڈ ہے، پریشان بھی ہے. نواز شریف باہر بیٹھ کر زمینی حقیقت سے دور، بلکہ بہت دور، بھائی اور بیٹی کی سوچ پر ڈیپینڈنٹ ہے. لیڈر ڈیپینڈنٹ ہو تو اس کا اپنا راستہ کھوٹا ہو جاتا ہے، یعنی کھو جاتا ہے. راستہ دکھانا یعنی منزل کا تعین کرنا، اور راستہ نکالنا یعنی کسی بھی طرح سے منزل تک پہنچ جائیں، دو انتہائی مختلف باتیں ہیں. اور اس پریشانی میں بٹی ہوئی نون لیگ اپنے آپ سے خوفزدہ ہے. جیت کیوں اور ہار کیسی، ہر طرح کے نتیجے پر حد سے زیادہ احتیاط کہ رد عمل کیسے دینا ہے. ذاتی رائے سب کی ہے، جماعت کی رائے کیا ہوگی یہ طے اب تک نہ ہو سکا کہ ووٹ کو عزت دینے میں عزت ہے یا محنت کو عزت دو کامیابی کی کنجی ہے. فرسٹریشن کی ایک لہر ہے جو لیڈرشپ سے کارکنوں تک سب کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی ہے. انہی تمام موضوعات پر آج کے پروگرام میں بات ہے. جو مہمان میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، حکومت کی طرف سے جوائن کر رہے ہیں احمد جواد صاحب ہمیں، مسلم لیگ نون اپوزیشن سے علی پرویز ملک صاحب پروگرام کا حصہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے حیدر زمان قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ماہر قانون لندن سے بیرسٹر راشد اسلم صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن شہباز شریف اور سلیمان شہباز کے معاملے پر جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں حقیقت کتنی ہے. سب سے پہلے بات، اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان کا جو بیان سامنے آیا ہے اس کی طرف جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے اس میں کیا ہمیں بتایا ہے، یہ انٹرویو ہمیں آنے والے دن میں دیکھنے کو ملے گا اور اس پر مزید گفتگو یقیناً ہوگی. بیرسٹر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کی زمینی حقیقت کو رکھتے ہوئے، ماضی کے تجربات اور حوالوں کو رکھتے ہوئے. میں پہلے اس پہ ذرا کامنٹ لے لوں. علی پرویز ملک صاحب، وزیر اعظم نے کل عدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات ایک باہر کے میڈیا ہاؤس سے انٹرویو کے دوران کی ہے. انکشاف ہے، اپوزیشن کو کچھ اندازہ ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، اس کا کچھ پتہ ہے، یہ مینڈیٹ خود سے وزیر اعظم نے استعمال کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائشہ، آج آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں، یہ جو ٹی ٹی پی سے نیگوسیشن والا معاملہ ہے، میرا نہیں خیال یہ وزیر اعظم صاحب نے نہ کسی اپوزیشن کے لیڈر سے کوئی بات کی ہے، نہ کسی پارلیمانی لیڈر سے بات کی ہے، اور اسمبلی کے اندر تو انہوں نے بالکل، کیونکہ وہ آنا ہی پسند نہیں کرتے تو وہاں پہ تو اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوئی. میری گزارش اس طرح سے ہے، یہ نہایت ہی سینسٹیو معاملہ ہے. اس صورتحال یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اور ٹیررزم اور دہشت گردی کے ساتھ جو ہماری جنگ تھی، اس کے اندر تقریباً ہم 50 60 70 ہزار لوگوں کی زندگیاں گوا چکے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ آرمی پبلک اسکول کا جو ثانیہ ہوا ہے، اس کے اندر پھول جیسے بچے جو 150 کے قریب وہاں پہ شہید ہوئے تھے، وہ سارے کا سارا اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی کے اوپر آتی ہے. تو میں وزیر اعظم صاحب سے صرف مدبانہ گزارش اتنی کرنا چاہوں گا اس ایشو کے اوپر بغیر کوئی سیاست کیے، کہ جس طرح سے اس میاں نواز شریف صاحب نے جو جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا ساری قوم کو سمیٹ کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اسی طرح شاید آج ان کو سب کو، سارے سٹیک ہولڈرز کو، جس کے اندر وہ والدین بھی ان شہداء کے جو انکلوڈڈ ہیں، ان کو سب کو لے کے ایک ہمیں اپنا یونائٹڈ نیریٹو بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کے مسئلے کو آگے کس طرح سے لے کے جانا ہے. اور اس طرح سے اگر وہ یونیلیٹرلی ایک اپنی مرضی سے جس دن ان کا موڈ ہوگا اٹھ کے اس قسم کی بات کر دیں گے تو اس سے لوگوں کی دل آزاری ہوگی. تو گزارش یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اس سینسٹیو معاملے کے اوپر پہلے قوم کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اس کے بعد انہوں نے جا کے کسی ایکسٹرنل ایلیمنٹ سے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ سبسیکوئنٹلی. آپ کا پوائنٹ آ گیا یونائٹڈ نیریٹو کا. حیدر زمان قریشی صاحب، ٹی ٹی پی سے مذاکرات پر ایک عالمی رد عمل کے خدشے کا بھی اظہار ہے. ہینا ربانی صاحبہ بھی آج بات کرتی، مگر اگر دیکھا جائے امریکہ جو 20 سال طالبان سے الجھا رہا، جھگڑا رہا، اب مذاکرات کی میز پر آ کر یہاں سے نکلا ہے. اگر پاکستان یہ کرنا چاہ رہا ہے تو کیا اس میں غلط کیا ہے؟ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اگر اس زاویے سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائشہ. دیکھیں، ٹی ٹی پی ہو یا کوئی اور ایسا گروہ ہو جو بھارت کے یا ہمارے دشمنوں کے ایما پر یا کسی بھی اور ایجنڈے کے ایما پر پاکستان کی سرزمین پہ
دہشت گردی کرے اور ہمارے فوجی بھائی, ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کے 10-12 ہزار نوجوان آل دا وے اپ ٹو میجر جنرل شہید ہوئے, ہمارے بچے, ہمارے سویلین 70,000 کے لگ بھگ, اور ٹریلینز آف ڈالر. تو ہم نے تو یہ لڑائی لڑنے کے لیے نہیں اٹھائی تھی, ہماری یہ لڑائی آ گئی اور ہمارے لوگوں نے, ہم نے بہت ایک اس کی اکنامک اور ایک اس کی بہت جان و مال کا بہت نقصان ہوا. اب کوئی جنگ نہیں چاہتا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ہمارے پارلیمان نے, ہمارے قومی سلامتی کے اداروں نے, ہمارے فارن آفس نے مل کر ایک جامع مرجع نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا اور اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کیا, مختلف پاکستان کے حصوں میں کیا, مختلف مرکز اور وفاق کی حکومتوں اور صوبائی حکومتوں نے مل کر, اور کچھ چیزیں اس میں باقی ہیں. ہم نے بلوچستان میں بھی جو حالات کو بہتر کیا, کچھ جگہ ہم نے ان لوگوں کو معافی دی جنہوں نے پاکستان کی ریٹ کو تسلیم کیا, پاکستان کے آئین اور پاکستان کے جھنڈے کو, اور ایک سسٹم میں رہ کر. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے جو سٹیٹ ہے اس کے ساتھ مزاحمت کی, مختلف ایجنڈے تھے ان کے, اور آج بھی شاید کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ایک آہنی ہاتھ سے لپٹا جائے گا. دیکھیے, جہاں تک پاکستان کی لا اینڈ آرڈر کی آج جو سچویشن ہے, یہ پچھلے 10 سال کی ایک کنسسٹنس پالیسی کے نتیجے میں ہوئی ہے. آج جب آپ یہ بیان دے رہے ہیں تو پارلیمان بالکل اندھیرے میں ہے, آپ کی قومی سلامتی کے ادارے بالکل اندھیرے میں ہیں, اور جب ساری دنیا آلریڈی وہاں ایک انکلوسیو گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے پرٹربڈ ہے, اور آپ نے جا کر ویزیبلی, میں نہیں سمجھتا, بہت بیک ٹریک اندر خانے آپ ضرور جائیں, بٹ جب آپ ویزیبلی آپٹکس کیمرے کے آگے کھڑے ہو کر یہ بیان دے دیتے ہیں کہ کوئی فکر کی بات نہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا, اور اس کے بعد ایک گورنمنٹ بن جاتی ہے, اور مختلف ہمارے نیبرز اور عالمی طاقتیں شاید اس پہ اتنی ریسیپٹیو نہیں, اور اس کے بعد کچھ رد عمل ایسا آیا جس سے پتہ چل رہا ہے, تو ہمیں بہت سوچ بچار کر کے جانا ہے. اور ہم ان نوجوانوں کو, ان شہیدوں کو, ان بیواؤں کو, ان یتیم بچوں کو ہم کیا بتائیں گے کہ ہم اب اتنے سیلفش ہو گئے ہیں کہ ہم نے بغیر ایک, ٹھیک ہے قریشی صاحب, بڑے ویلڈ کوسچنز آپ نے اٹھائے. جی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ سے بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے کب کہا ہے یہ؟ جیسے آپ نے کہا کہ ہم ایبسولوٹلی ناٹ, انہوں نے اڈے نہیں مانگے, آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ پہلے کہہ دیا. اسی طریقے سے وہ آپ سے کون سی معافی مانگ رہے ہیں؟ ابھی تک 32 سے 33 اٹیک ہو چکے ہیں ہمارے فال. درست, یہی سوال رکھتے ہیں احمد جواد صاحب سے. آج وزیر اعظم نے کہا کہ کچھ گروہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس بات کو پھر آن بورڈ لانا چاہیے تھا, پارلیمان میں لایا جانا چاہیے تھا, عوام کے. احمد جواد صاحب, 2 پوائنٹ سلامتی کے اداروں میں ان کیمرہ پارلیمنٹ کا سیشن کر لیں, سینسٹیو معاملات ہیں, اپوزیشن کو معلوم ہے اس بات کا, لیکن ایک ویل تھاٹ آف اسٹریٹجی کریں, اور اگر نیشنل ایکشن پلان میں کوئی ترمیم کرنی ہے. ٹھیک ہے قریشی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. دو باتیں احمد جواد صاحب, یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. کل عدم ٹی ٹی پی کو لے کے ماضی کے امن معاہدے بھی بعد میں بیکار ثابت ہوئے ہیں. یہ جو بات ایک نون لیگ کی طرف سے آئی کہ آپ یونائٹڈ نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہو, اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ پارلیمان آن بورڈ ہے اور نہ سلامتی کے ادارے آن بورڈ ہیں, اندھیرے میں رکھ کے کیا جا رہا ہے. کیا کابینہ, کیا پی ٹی آئی کے اندر آپ کی حکومت ہے, پروگیٹو ہے, آپ فیصلے کریں, لیکن کیا اتنے اہم معاملے پر اپوزیشن یا دیگر اداروں کے علم میں معاملہ نہیں ہو چاہیے؟ پھر وہ گروہ جو آپ سے رابطے کر رہے ہیں, کیا سب کے علم میں ہیں؟ دیکھیں عائشہ, سب سے پہلے تو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ جب سے افغانستان میں ایک نئی ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں طالبان حکومت میں آئے, رائٹ فرام دا بگننگ پرائم منسٹر عمران خان, پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے جو پالیسی اختیار کی گئی, اور جس پالیسی کو چاہے وہ میڈیا کے ذریعے اس کا اظہار کیا گیا, یا وہ چاہے پارلیمنٹ کے اندر اظہار کیا گیا, چاہے عمران خان نے اپنی تقریر کے اندر اس کا اظہار کیا, وہ تمام بیانات, اور آج اگر وہ جو آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ سنوائی ہے, مجھے تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں نظر آ رہا. عمران خان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نان ملٹری سلوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. یہی بات وہ جب طالبان ٹیک اوور کرنے والے تھے, وہ طالبان کو بھی یہی بتا رہے تھے کہ آپ تمام گروہوں کو شامل کریں, آپ ایک ایسی گورنمنٹ بنائیں کہ جس میں تمام گروہ شامل ہوں, ایک انکلوسیو گورنمنٹ ایک بنے, اور تاکہ یہ جو لڑائیوں کا اور جنگوں کا سلسلہ ہے یہ بند ہو سکے. یہ تو ایک نیشنل پالیسی ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ کیا ہم نہیں یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ہم نے کسی ایک گروہ کو ساتھ دینا ہے یا ایک گروہ کا ساتھ نہیں دینا. ہماری پالیسی اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے پچھلے
20 سال یا کہہ لیں 40 سال کے تجربے کے بعد ہم یہ پالیسی بنا رہے ہیں کہ ہم نے اب کسی ایک گروہ یا کسی ایک ملک جیسے امریکہ اس کے ایجنڈے پہ ہم نے کام نہیں کرنا. ہم نے افغانستان کے اندر ایک ایسی حکومت کی نمائندگی کی طرفداری کرنی ہے جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اکثریت کی نمائندہ حکومت ہو, اور اس کے بعد ہمارا جو اسے مشورہ ہوگا. احمد جواد صاحب, قطع کلامی کی معذرت, افغانستان کے اندر حکومت, افغانستان کے لوگ جانے سر, پاکستان کے اندر پارلیمان ہے. یہاں پر حیدر زمان قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنے اہم سینسٹیو معاملے پر پارلیمان اندھیرے میں ہے, قومی سلامتی کے ادارے اندھیرے میں ہیں, ایک بینڈ آرگنائزیشن 80,000 پاکستانیوں کا خون, ابھی تک حملے ہو رہے ہیں. جی نہیں, مطلب ہے پاکستان میں میڈیا کو نہیں پتا کہ کچھ بینڈ گروہوں کے ساتھ آپ کی بات چیت چل رہی ہے. جی فرمائیے فرمائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم عمران خان ایز اے پرائم منسٹر یہ بات کہتے ہیں کہ افغانستان میں کچھ گروہوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, افغانستان کے اندر چل رہی ہے, اس میں پاکستان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کا وہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم چاہیں گے کہ وہ تمام گروہ جو کہ اگر ابھی تک نہیں شامل وہ شامل ہوں. سر عمران خان صاحب نے کہا ہے ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کے کچھ گروہوں سے مذاکرات. سر جی پلیز, تحریک طالبان پاکستان کے کچھ گروہوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں افغانستان کے طالبان اس معاملے میں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں رابطہ کیا گیا ہے ہماری حکومت سے, پی ٹی آئی کی حکومت سے, یہ گروہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ہم نے انہیں کہا ہے آپ ہتھیار رکھیں, ہم بات چیت. سوال یہ ہے کہ لوگ پاکستان میں اتنے خون خرابے کے ذمہ دار ہیں, تو اس بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, تو کس کا مینڈیٹ؟ آپ نے پارلیمان کا مینڈیٹ لیا, اس ملک کی عوام سے مینڈیٹ لیا ہے جن کا خون بہایا گیا ہے. عائشہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ آپ کیا افغانستان کے اندر جو اس کا ماضی ہے اس کو آپ دوبارہ کسی کانفلکٹ کی طرف جانا چاہیں گے یا امن کی طرف جانا چاہیں گے؟ کی تو بات نہیں, یہ تو بڑا کامن سینس کی بات کر رہی ہوں نا احمد جواد صاحب. کس قسم کی ڈیبیٹ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی گروہ تحریک طالبان پاکستان ہو یا کوئی بھی گروہ, آپ کیا اس کو کنفلکٹ کی طرف لے جانا چاہیں گے یا آپ ریزولوشن کی طرف لے کے جانا چاہیں گے؟ اگر امریکن جو ہیں وہ 20 سال کے بعد طالبان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کو پاکستان کو نیکسٹ ڈور ہو کے ہمیں کیا اعتراض ہے کہ کسی بھی گروہ کو اگر سر تو سامنے آ کے بتائیں نا, وہاں امریکہ میں ان کے لوگ بیٹھ کر اپنے پارلیمان کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہمارے فیلئر کی وجہ کہاں ہے وہاں. پھر آپ لوگ بھی پارلیمان میں آئیں اور بتائیں کہ کہاں کھڑے, اور اگر فیلئر ہوا ہے تو آپ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہتے ہیں, یہی تو میرا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے فیلور کا سوال کہاں سے آ گیا؟ سر آپ مجھے بار بار امریکہ اور افغانستان کا سوال کر رہے ہیں, میں آپ سے پاکستان کی بات کر رہی ہوں, میں تو بات ہی نہیں کر رہی افغانستان اور امریکہ کی, میں تو کنسرن ہی پاکستان کا ظاہر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ. نہیں, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کی نا جی کہ امریکہ کی فیلور کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان کی فیلور پہ بات کریں. میں تو سر آپ نے کہا کہ امریکہ طالبان سے بات کرنے پہ آ گیا, تو ہم عائشہ اس کو سوال کو آسان کریں, آپ پوچھیں ان سے کہ ٹی ٹی پی کو کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں عائشہ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. سر علی میرا ظفر صاحب, خیال آپ علی پرویز صاحب چلیں مدد کر دیں آپ اینکر کی. میں تو احمد جواد صاحب سے اتنا کہہ رہا ہوں, اس قوم کا مینڈیٹ ہے, پارلیمان کا مینڈیٹ ہے. وہ گزارش اتنی کر رہی ہیں کہ ٹی ٹی پی کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے اس کے اوپر اپنی پالیسی بتا دیں, وہ تو اتنا گزارش کر رہی ہیں. ایسی چیز اس وقت ہو رہی ہے جو اس قوم کے مینڈیٹ یا اس ملک کے مینڈیٹ کے اگینسٹ ہو رہی ہے. کیا ہم کسی سے جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی کل تفصیلاً انٹرویو آتا ہے, اس پہ مزید بات کریں گے. ہم امن کی بات کر رہے ہیں, ہم ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں. کس سے عائشہ؟ اگر ہم روزے پہ بات کر لیں, آپ کا سوال بہت اچھا تھا. اگر بھارت سے ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں اور بھارت نے کشمیر میں آگ لگائی ہوئی ہے, ذبح کر رہا ہے, جینوسائیڈ کر رہا ہے مسلمانوں کا, اور ہم کہیں کہ نہیں یار اب چھوڑ دیں اس کو, ہم امن چاہتے ہیں, تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں, کچھ آر ایس ایس کے لوگوں سے کر لیتے ہیں جو پاکستان میں دنگا فساد اور بلوچستان میں بلوا کرواتے رہے, کو مودی کے یا رو کے لوگوں سے ہم بات چیت کر لیتے ہیں, امن کر لیتے ہیں. کیا یہ بائے ہوگا پاکستان میں؟
سر اس کا تو کوئی پھر وہی بات وہیں چلی جائے گی. پرابلم یہ کہ اس ٹی ٹی پی کو تو خود ہماری طرف سے ہماری حکومت اور ریاست کہتی رہی کہ اس کے پیچھے را ہے. میں بھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتی, اس کو ہولڈ کرتے, مجھے اور جی میں اس کو اگر تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں, مجھے اجازت دیں. سر آپ صرف اپنی پالیسی دے دیں تو کافی ہو جائے گا, ایکسپلین کی بجائے ہمیں صرف پالیسی چاہیے گورنمنٹ کی. جی فرق ہے, امریکہ افغانستان میں گیا ایک جنگ لڑنے, ایک کاروائی کرنے, ٹی ٹی پی پاکستان میں آیا, ہم نہیں گئے افغانستان میں. اچھا میں اپنے بیرسٹر راشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بہت معذرت. اچھا بیرسٹر راشد صاحب کو میں نے انتظار کروایا اتنا کیونکہ میں اپنے ایشوز کی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ اس معاملے کے اوپر آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ جو حالیہ معاملہ چلتا رہا شہباز شریف اور سلیمان شہباز کو لے کر برطانوی عدالت میں ہوا کیا, حکومت کا ایک موقف ہے اور اپوزیشن کا یعنی مسلم لیگ نون کا دوسرا موقف ہے. اسی معاملے پر آئیں گے جب تک بیرسٹر صاحب آتے ہیں. میں آپ سے علی صاحب, یہ شہباز شریف کا نام ہے نہیں ہے, ایک سیاسی پہلو ایک قانونی پہلو ہے, آپ کا بھی لیگل سائڈ ہے. نون لیگ اس پہ سیاسی بیانیاں بنا رہی ہے یا یہ کہیں آپ کو اسٹرینتھن بھی کر رہا ہے جو فیصلہ وہاں ہوا ہے؟ دیکھیں عائشہ, میں کوئی فضول کی بحث نہیں کرنا چاہ رہا. دیکھیں جو یہ آپ کو اینٹی فریزنگ آرڈر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جس کے بعد عدالت نے وہ اکاؤنٹس کو ڈی فریز کیا ہے, وہ ایک این سی اے کی رپورٹ کے اوپر مبنی ہے. آپ اس این سی اے کی رپورٹ کو نکال کے اپنی اسکرین پہ چلا لیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ شہباز شریف صاحب کا وہاں پہ کتنی دفعہ نام آیا ہے کہ نہیں آیا. اور ہمارے جو خود ساختہ شرلک ہومز یہاں پہ شہزاد اکبر صاحب ہیں, انہوں نے کیا اے آر یو سے خط لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے ان اکاؤنٹس کی تفتیش ہو سکے. اور اس کے بعد وہاں پہ پنجاب کے ڈی جی نیب نے جا کے وہاں پہ این سی اے کے جو افسران ہیں ان کے ساتھ بے پناہ میٹنگیں کی. اور اس کے بعد یہ 20 سال کی ٹرانزیکشنز کے اوپر جو یہ تحقیق ہوئی, اس کے بعد این سی اے نے یہ کنکلوڈ کیا شہباز شریف صاحب سے کنسنٹ لینے کے بعد کہ میں آپ کے اکاؤنٹس کی تفتیش کر لوں, میں پوری اسی طرح پروب کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا, ان کے سارے اثاثات کی چھان کر کے. اس کے بعد این سی اے نے رپورٹ کنکلوڈ کی جو ان کی عدالت کے اندر جمع ہوئی, اور اس کے بعد عدالت نے کہا کہ جو آپ نے چارج کیا تھا منی لانڈرنگ کا یہ پروو نہیں ہوتا. تو اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. آپ اس کے اوپر جتنی مرضی سیاست کرتے رہیں. اور مجھے یہ فرمائیے گا قانونی طور پر یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے کہ آپ کے کنکلوڈ یہ کرتا جاؤں کہ مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ یہ جو ایکشن ہوا ہے, یہ این سی اے کی رپورٹ ہے, یہ کس طرح سے مختلف ہے جو ہماری یہاں پہ اعلیٰ عدلیہ ہے اس کی جو آبزرویشن شہباز شریف صاحب کی بیل کے آرڈرز کے اندر آ چکی ہوئی ہے. دونوں عدالتیں ایک سی بات کر رہی ہیں. تو جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے اور اس چیز کو سمجھ جائیں کہ جب اس ملک کے وہ اداروں کو, جب اس ملک کے اداروں کو وہ استعمال کریں گے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف تو اسی طرح شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. میں اتنی سے بات کرنا چاہ رہا تھا. قانونی طور پر یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے جو پاکستان میں آپ کے کیسز ہیں منی لانڈرنگ کو لے کے, استعمال کریں گے نہیں کریں گے, کر سکتے نہیں کر سکتے. عائشہ آپ کا دیکھیں بات اس طرح سے, اور حیدر زمان قریشی صاحب میرے سے بہتر بتا دیں گے, منی لانڈرنگ بائی ڈیفینیشن آپ کو 2 جورسڈکشنز کے اندر ہوتی ہے. جب ایک جورسڈکشن کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہاں پہ منی لانڈرنگ نہیں ہوئی تھی تو آٹومیٹکلی جو کیس آپ نے بنایا تھا کہ پاکستان سے پیسہ لانڈر کر کے لندن میں لے کے گیا اور وہاں سے پھر گھما کے واپس آیا, وہ سارے کا سارا کیس جو ہے وہ خود بخود ہی فال اپارٹ کر دے گا اگر ایک جورسڈکشن کے اندر یہ آپ کا جو کلیم ہے وہ وہاں پہ وہ سسٹین نہیں کر سکا. حیدر زمان صاحب, یہ این سی اے کی تحقیقات خالصتاً نون لیگ اور حکومت کا معاملہ ہے, لیکن آپ لوگ کیسے, آپ کے خیال میں کون سچا ہے, کون درست نہیں ہے؟ دیکھیے سیاست کو اپنی جگہ رکھ کے اور آپ کے ناظرین کے یقیناً اور بیرسٹر راشد کی بھی رائے آ جائے گی. دیکھیے منی لانڈرنگ کا جس طرح علی نے کہا آفینس جو ہے یہ انویسٹیگیشن پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا سٹارٹ کیوں ہوئی. یہ کوئی سو موٹو تو تھا نہیں. نیشنل کرائم ایجنسی ایگزسٹ کرتی ہے جیسے ہماری نیب کرتی ہے. ایسٹ ریکوری یونٹ بڑے اخراجات سے بنایا گیا اور وہ اس کے بہت بڑے کراؤن پرنس تھے, وہ اس کو چلاتے رہے, بہت اخراجات ہوئے. یہ اور بات ہے کہ وہ کبھی خود آکسفورڈ میں جا کے کچھ لوگوں سے میٹنگیں کرتے تھے اور کچھ پیسے آتے تھے اور وہ یہاں جمع ہو جاتے تھے, وہ قوم کو نہیں بتایا جاتا تھا. بٹ کمنگ آن ٹو دس ایشو, تو ان کی ایک درخواست تھی, وہ ڈاکیومنٹڈ ہے, وہ کسی کبوتر کے ذریعے تو گئی نہیں, وہ ایک میوچل لیگل اسسٹنس کا لا ہے. ایسٹ ریکوری یونٹ نے تھرو دا ریلیونٹ کوارٹرز نیشنل کرائم ایجنسی کو درخواست دی. اب وہاں پہ تو ارشد ملک جیسے جج نہیں ہیں یا اور لوگ نہیں ہیں, وہاں انہوں نے اس کو ایویلیویٹ کیا اور اس کے بعد ایک انویسٹیگیشن شروع ہوئی. اور وہاں کے قوانین کے مطابق جب انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو جو اکاؤنٹس انڈر انویسٹیگیشن ہوتے ہیں, جیسے آپ کی ایف آئی اے اٹیچ کر لیتی ہے, نیب کر لیتی ہے, تو وہاں بھی اٹیچ ہو گئے. اب وہ انویسٹیگیشن چلی,
اب یا تو ہم کہیں کہ نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے یا واٹس ایپ میسیجز پہ وہ فیصلے کرتی ہے، ایسے تو نہیں ہے، ابھی تک تو یہ ثابت نہیں ہوا. تو اب انہوں نے ایک انویسٹیگیشن کی 21 مہینے کی، اب اس میں جو انہوں نے ایویڈنس دیا ہوگا، یہ تو نہیں ہے کہ درخواست دے کے اس کے بعد یہ نیب کے کوریڈور میں پھرتے رہے. بہت سارے لوگ گئے جیسے بتا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد حاصل کیا ہوا؟ حاصل یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اٹ وازنٹ دا پیپر آن وچ اٹ واز ریٹن، یعنی وہ اس قابل بھی نہیں تھی ایسٹ ریکوری یونٹ کی درخواست کہ اس کاغذ کی ٹکڑے کے اوپر بھی اس کی وہ اہمیت نہیں تھی جو آپ نے وقت ضائع کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ڈی فریز کر دیا. اب باقی آپ کے سوال کا مین حصہ جو ایک اوفینس ہوتا ہے وہ یقیناً منی لانڈرنگ کا، اگر یہاں سے انیشیٹ ہوا ہے تو پیسہ کہیں پارک ہوا ہے، اور وہاں کے قوانین اور فیٹف کے اوپر کمپلائنس یو کے کی بہت بہتر ہے. ہم تو ابھی گرے لسٹ میں ہی گھوم پھر رہے ہیں. تو وہاں پر سے گرین چٹ ملنے کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں نیب نے جو منی لانڈرنگ کے مقدمات بنائے ہیں ان کی فیملی کی حد تک، وہ تو اب بالکل گون سٹوری ہو جائیں گے، کیونکہ ہاں کسی اور ملک میں وہ پیسہ گیا ہے تو اس حد تک شاید وہ الائیو رہیں، ڈیبیٹ کریں. بٹ اگر کوئی پیسہ یو کے میں گیا ہے اور یہاں پہ کرائم اس کا شو کیا جا رہا ہے اور منی لانڈرنگ، میرے خیال میں بہت نقصان دہ ہوگا نیب کی کوئی بھی چیز کے لیے ثابت کرنا. اور ویسے بھی نیب نے آج تک ثابت کیا کیا ہے سوائے اس کے جو ان کے سیاسی اہداف ہوتے ہیں. تو آل ان آل ان کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے جی، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو احمد جواد صاحب سے جانیں گے وہ اس وقت حکومت کے بیانیے کو کیسے سپورٹ کر رہے ہیں. اس بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. احمد جواد صاحب، یہ شہباز شریف کے خلاف تحقیقات تھیں نہیں تھیں؟ حکومت پاکستان نے شروع کروایا تھا نہیں کروایا تھا؟ یہ این سی اے کیا خود سے سب کر رہا تھا بغیر ثبوتوں کے، اور پھر انہوں نے ہم سے ثبوت مانگے؟ کوئی کلیئرٹی آئی حکومت کے اینڈ پہ؟ دیکھیں عائشہ، میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے کے جانا چاہوں گا تاکہ کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھوں، جس میں یو کے میں منی لینڈرنگ کے حوالے سے جو سیاسی لوگ وہاں پہ آتے ہیں، چاہے وہ پاکستان سے آتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں یا دوسرے ممالک سے آتے ہیں. تو میں آپ کو صرف پاکستان کی مثالوں سے ہی سٹارٹ کرتا ہوں کہ الطاف حسین وہاں پہ موجود تھا اور ایک بڑی لگژریش زندگی وہ وہاں پہ گزار رہا تھا. اس کے گھر کے اندر سے سوٹ کیسز میں ڈالرز اور پاؤنڈز ریکور کیے گئے تھے. اس کے اوپر کیس بھی منی لانڈرنگ کا چلا تھا. آپ مجھے بتا دیں کیا یو کے کی یہی نیشنل کرائم ایجنسی یا یہی منی لانڈرنگ کی ایجنسیز یا عدالتیں، کیا انہوں نے الطاف حسین کے اوپر منی لانڈرنگ کا کوئی کیس ثابت کیا؟ آج بھی الطاف حسین وہاں پہ ایک فری مین کے طور پہ موجود ہے، آج بھی اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے اور وہ بالکل وہاں پہ بخیر و عافیت وہاں پہ موجود ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کریڈیبلٹی جو بہت زیادہ ہم دے دیتے ہیں یو کے کو بھی. اور اس میں ایک اور آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ایک اور ہمارے سابق پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے وہاں پہ سرے پیلس خریدا تھا اور وہ رجسٹریشن جو ہے اس کی وہاں پہ کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن آج تک کیا اس کی منی لانڈرنگ ثابت ہو گئی؟ نہیں ہوئی. دیکھیں یو کے میں منی حکومت پاکستان کے اداروں کی جانب سے اے آر یو، نیب اور ایف آئی اے کی طرف سے تھبوں کے تھبے ثبوتوں کے دیے گئے وہاں پہ این سی اے کو کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں، مکمل سپورٹ دی گئی. ڈی جی نیب پنجاب جا کے ملاقات کرتے. سر سوال یہ ہے کہ کیا جو ثبوت ہمارے پاس یہاں موجود تھے وہ ان کے لیے قابل قبول کیوں نہیں تھے؟ میں سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال. دیکھیں میری بات سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سوال کا آغاز جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے کہ یو کے کی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ چونکہ اتنا کریڈیبل ہے تو جو اس میں ایویڈنس پاکستان سے گئے وہ اس کا مطلب ہے وہ کریڈیبل نہیں ہے. ہمیں خدا کا خوف سر میں یہ نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ نے دیے ثبوت وہ کریڈیبل کیوں نہیں تھے؟ جیل کے پیچھے ہوتا. سر آپ کے دیے گئے تمام اداروں کے ثبوت کریڈیبل کیوں نہیں تھے؟ کیا اس سے پہلے کسی حکومت نے پاکستان سے کسی کے لیے اتنے ثبوت بھیجے؟ اے آر یو اسپیشل کریٹ کی گئی. سر میوچل لیگل اسسٹنس کا معاہدہ کر رہے تھے آپ لوگ برطانیہ کے ساتھ، مجھے دیکھیں کیسز منطقی انجام تک پہنچائیں گے. 3 سال بعد ہمیں یہ جواب مل رہا ہے. کو ریپیٹ کر رہی ہیں عائشہ، آپ سوال کو تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہی ہیں. آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں اور زیادہ آپ کو کلیریفائی کر دوں گا. سر اسی معاملے پہ رہ کر کیجئے گا. آپ کا جو سوال ہے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں کیوں یہ آپ کو ریفرنس پاس کا دے رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے سوال کا آغاز اس بنیاد پہ ہو رہا ہے
چونکہ ایک کریڈیبل عدالت یو کے کی ہے, وہاں کی کریڈیبلٹی ہے, تو چونکہ اس نے فیصلہ دے دیا ہے تو یہاں سے نیب نے یا ایف آئی اے نے جو ثبوت بھیجے تھے اس کا مطلب ہے وہ کریڈیبل نہیں تھے. دیکھیں سوال کا آغاز اب کہاں سے ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یو کے کی عدالتوں میں منی لانڈرنگ کے پاسٹ کیسز کو سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہاں پہ بھی فیصلے جو ہیں سیاسی بنیادوں پر ہوتے آئے ہیں. آج تک کوئی سیاسی لیڈر جس نے یو کے میں پناہ لی ہو, چاہے وہ انڈیا سے آیا ہو, چاہے وہ ملیشیا سے آیا ہو, چاہے پاکستان سے آیا ہوا, کتنوں کے منی لانڈرنگ کے کیسز میں علی پرویز صاحب سے پوچھنا چاہوں گی یہاں شہباز شریف کو کتنے کیسز میں منی لانڈرنگ میں ثابت ہوگی کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے؟ عائشہ میں تو سن کے یہ پریشان ہوں کہ یہاں پہ ثبوت ارشد ملک کی اور ثاقب نثار کی جو عدالتیں ہیں وہ کریڈیبل ہیں اور یو کے کی جو عدالتیں ہیں وہ بالکل کریڈیبل نہیں ہیں. میں تو یہ سن کے, حالانکہ احمد جواد صاحب بڑی بیلنسڈ گفتگو کرتے ہیں, مجھے تو پریشانی ہوئی یہ ساری چیز کی. فیصلہ ہے تو یہ یہاں استعمال نہیں ہو سکے گا. ایک میری اور آپ سے مودبانہ گزارش ہے. الطاف حسین میں آ گیا آصف علی زرداری کے سرے پیلس کا سمجھا دیں کہ کیسے یو کے کی عدالت جو کیس ہے میں اس سے واقف نہیں ہوں, وہ حیدر زمان قریشی صاحب جواب دے دیں گے. جہاں تک الطاف حسین صاحب کا معاملہ ہے وہ ایک برٹش سٹیزن ہے سر, ان کا جو بھی معاملہ منی لانڈرنگ کا ہے کہ نہیں ہے اس کو آپ شہباز شریف صاحب کے اس کیس سے, جس کے اندر آپ کے جو جہاں پہ ریاست کے ادارے یہاں پہ ڈبے بھر بھر کے ثبوت کے لے جا کے وہاں پہ پروسیکیوشن کی مدد کر رہے تھے, میں اس عدالت کی بات کر رہا ہوں. چلیں سر, ارشد ملک کی عدالت کریڈیبل ہے. ثاقب نثار صاحب نے جو آپ کو صادق اور امین کا یہاں پہ سرٹیفکیٹ دیا تھا وہ کریڈیبل ہے, جس کے اوپر دنیا کے رسالے لکھ چکے ہیں کہ جی انہوں نے پتہ نہیں اس ملک کے ریاست کے اداروں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے زیادتی نہیں کی. آپ مجھے بات یہ ہے کہ آپ جو این سی اے کا فیصلہ ہے اس طرح سے اس کا مذاق تو نہ اڑائیں. آپ کو اس چیز سے ندامت ہونے کے بجائے, اس چیز کے اوپر شرم آنے کے بجائے کہ ہم نے رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن بھی ڈال لی, ہم نے ایف آئی اے کو بھی مخالفین پہ استعمال کر دیا, ہم نے نیب کو بھی پوری جو اپوزیشن کی پہلی 2 صفحے ہیں ان کے پیچھے چھوڑ دیا, اور اس کے باوجود بھی ہمیں ہر جگہ پہ شرمندگی ہوئی. اپنی غلطی کا احساس کر کے اس ملک میں نفرتیں گھٹانے کے لیے ایک نئے آغاز کا شروع کرنے کے بجائے آپ دوسری طرف معاملے کو لے کے چلے گئے ہیں. جواد صاحب صرف سوال کا جواب دیجیے گا, اگر آج کے بعد حکومت پاکستان کسی بھی کیسز کے لیے کوئی مواد دے گی تو کسے سبسٹینشیٹ کر سکیں گے, یا یہ تاثر بنے گا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس فیصلے کے بعد؟ جی دیکھیں عائشہ, ایک تو ریسٹ ایشور کہ جب بھی پاکستان سے کسی بھی فورن کنٹری کے اندر کسی پہ مقدمہ چل رہا ہے, وہ منی لانڈرنگ کا ہے یا کرپشن کے حوالے سے ہے, تو حکومت پاکستان یہاں پہ جو ایویڈنس ہے وہ شواہد ضرور وہاں پہ دے گی, لیکن ان شواہد کو وہاں کی حکومت ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی اس کے اوپر جو ہے آپ کمنٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ان کے قانون یا ان کے مطابق وہ کیا کریڈیبل ہیں یا نہیں کر رہی. لیکن جو اپنے ملک کے پاس جو شواہد موجود ہیں پاکستان کے اندر چل رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے نا, اس کا تو یو کے کی عدالت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی وکٹری ہے, یہ شہباز شریف بینیفیشری ہو گئے اس میں؟ دیکھیں یہ وکٹری اور وہ ڈیفیٹ کی بات نہیں ہے, ایک کیس ہے جس میں پورا بیانیہ پی ٹی آئی کا شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ پر کلیئر کر دیا ہے, لیکن اس کو آپ کس طرح سے, ہاں دیکھیں عائشہ, کس طریقے سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو یو کے کی عدالت میں فیصلہ ہوا ہے اس کو اب پاکستان کی عدالتیں تسلیم کر لیں یا پاکستان کا قانون تسلیم کر لیں؟ پھر یہ کوشچن ہی ختم ہو جاتا ہے, پھر تو یہ کوشچن ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر ہم ڈسکس کیوں کر رہے ہیں, پھر ہم ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ ڈسکس اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ حکومت کا یعنی کہ آپ کی جماعت کا بیانیہ رہا ہے, کرپشن, چور, ڈاکو. آپ تو بات نہیں کرنا چاہتے شہباز شریف سے, وہ اگر بیل آؤٹ ہو رہے ہیں منی لانڈرنگ کے معاملے پر, این سی اے دنیا کی طاقتور ترین ایجنسی. حیدر زمان قریشی صاحب, حکومت جیت گئی ہے اپنے بیانیے کے ساتھ یا شہباز شریف بینیفیشری ہوئے ہیں؟ جواد صاحب قریشی صاحب کو جواب دیں. دیکھیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کی مشکل کیا ہے اور کنفیوز ہو گئے جواد صاحب کچھ. ہاں, آپ کو میں نے آپ کے ناظرین کے لیے اور آپ کے لیے 2019-20 کی بھی اور ابھی اور ایک مہینے تک اگلے سال کی بھی رپورٹ آ جائے گی نیشنل کرائم ایجنسی کی, اور اس میں کئی 100 کیسز میں ڈیسیجن بھی ہوا ہے اور فوراً لوگوں کے خلاف ہوا ہے. دیکھیے ہمیں
فیصلہ پہلے یہ کرنا ہے کہ ہم گفتگو کس چیز کی کر رہے ہیں. یہ ہم جہاز کی چوری کی نہیں کر رہے, یا عائشہ کسی کی موٹر سائیکل کی چوری کی نہیں کر رہے. منی لانڈرنگ کا ایک اوفینس ہے, اور اس اوفینس کے کچھ لوازمات ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ پیسہ ہو, پروسیڈز آف کرائم ہو یا کرپشن ہو, وہ موو ہوا ہو اور وہ ڈرٹی پیسہ ہو, ٹیکس پیڈ نہ ہو, ٹھیک ہے. اب وہ ساری چیز, اور وہ کہیں پارک ہوا اور پھر وہاں سے دوبارہ لانڈر ہو کے واپس آیا ہو, تو اس میں پیسے کا وہاں جانا غلط طریقے سے اور پھر پیسے کا یہاں پاکستان میں آنا, یہ گوئنگ اینڈ کمنگ بیک دونوں اوفینس جو ہیں. لیکن وہاں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پیسہ نہ غلط طریقے سے گیا اور نہ ہی غلط چینل سے واپس آیا. تو اوفینس آف منی لانڈرنگ تو ہے نہیں. ہو سکتا ہے ان کو کسی اور عالم ارواح میں کوئی ایک بیک ڈیٹڈ اوفینس بنا لیں کہ جناب میں نے کیونکہ قوم کو کہا تھا کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, تو چھوڑوں گا نہیں کا ایک اوفینس بنا لیں, شاید وہ کارکردگی کی ہے. اور قریشی صاحب یہ فرمائیے گا کہ حکومتی بیانیے کو زد لگی ہے یا جیت گیا ہے حکومتی بیانیہ, یا بہت زیادہ زد لگی ہے. اور میں حیران ہوں یہ بات سن کے کہ براڈ شیٹ کا ڈیسیجن انہوں نے تسلیم کیا. 42 ارب نیب نے اکٹھے کیے اور 34 ارب روپیہ جرمانے میں 20 سال میں جو پیسے اکٹھے کیے, 42 ارب روپیہ بقول نیب کے اور 34 ارب روپیہ براڈ شیٹ کو دینا پڑ گیا. ابھی اور مانگ رہے ہیں, ابھی اور مانگ رہے ہیں اور وہ یو کے کی عدالت ہے, وہ فیصلہ صحیح ہے اور وہ حکومت نے تسلیم کر کے جرمانے کے پیسے بھی دے دیے. لیکن یہ کیونکہ فیصلہ ان کو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لگتا ہے, تو پھر یہ ایک نیا قانون آ گیا کہ جو فیصلہ ان کے حق میں. چلیں, مجھے بیرسٹر راشد صاحب ہمارے ساتھ آ گئے, آپ لوگ ذرا ٹھہریے گا 2 سیکنڈ کے لیے, کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے بیرسٹر صاحب خفا ہوں گے. بیرسٹر راشد صاحب, شہباز شریف صاحب, بیرسٹر صاحب, ان کے جو کیسز ہیں ان کی فائنڈنگز اور امپلیکیشنز آپ کیسے کنکلوڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں جو این سی اے کی انکوائری رپورٹ ہے وہ آلموسٹ جو انفارمیشن ہے کہ 400 صفحات سے زائد صفحات پہ مشتمل ہے. تو ایک ایکسٹینسو رپورٹ ہے وہ. اس میں نارملی جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں ان کے فورینزک آفیسرز جو کنڈکٹ کرتے ہیں وہ ہر ٹرانزیکشن کو دیکھتے ہیں. جو بینک اکاؤنٹ تھے 2, ایک بارکلیز بینک کا اکاؤنٹ تھا اور ایک بینک آف اسکاٹ لینڈ کا تھا, تو اس کو انہوں نے تقریباً 2.25 سال چیک کیا. اس میں تھوڑا سا پروسیجر بتانا چاہوں گا کہ این سی اے جب کسی اکاؤنٹ کو فریز کرنا چاہتا ہوتا ہے تو ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا کہ وہ خود سیلف فریز کر سکے. تو جو بھی لوکل مجسٹریٹ کورٹ ہوتی ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں. اس میں ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ کو انہوں نے اپلائی کیا, جنہوں نے پہلے 3 months کا, اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کیا اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر کو. وہ اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر 2 سال تک ایکسٹینڈ ہو سکتا ہوتا ہے. تو اس میں 2 سال کا عرصہ تو نہیں لگا, لیکن جو آلموسٹ 20 months لگے ہیں اس میں جو انویسٹیگیشن انہوں نے کی ہیں اس کے نتیجے میں جو ان کی فائنڈنگ ہے کہ اس میں منی لانڈرنگ نہیں ہوئی, مینس کے پروسیڈز آف کرائم ایکٹ کے ریلیٹڈ کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہوتے ہیں یو کے میں, جن کو پیپ بولا جاتا ہے, جو کہ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں, تو ان کے رشتہ داران, ان کے کوئی قریبی دوست اس میں جو یہاں پہ پروسیڈز آف کرائم ایکٹ ہے اس میں وہ فال کرتے ہیں. یہ اس کیس میں بھی یہی ہوا کہ شہباز شریف صاحب کا جو بیٹے ہیں سلمان شہباز, وہ پیپ کنسیڈر ہوئے, پھر وہ انویسٹیگیشنز پہ آئے. اس میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی انویسٹیگیشن کی گئی, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ڈیلی میل کا کیس آیا تھا جس میں امبیزلمنٹ آف فنڈز کے حوالے سے بات اٹھی تھی. تو یہاں پہ برٹش جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ٹیکس پیئر جو منی تھا وہ ضائع کیا گیا, پیمنٹ ضائع کی گئی. تو اس حوالے سے بہت سینسٹیو تھا این سی اے. لیکن ان انویسٹیگیشن کے نتیجے میں نہیں سمجھتا کہ این سی اے کو کچھ ملا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ڈسچارج کیا فریزنگ آرڈر. بیرسٹر صاحب, یہ جو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کہتے ہیں, یہ از خود انیشیٹ کیا این سی اے نے یا یہ یہاں سے درخواست گئی؟ یہ جو بات آ رہی کہ اے آر یو کی جانب سے کہا گیا یا نیب کے ایک ڈی جی کی ملاقات ہوئی وہاں پر, یا اس سے پہلے انیشیٹ ہو چکا تھا وہاں پہ معاملہ؟ دیکھیے, ملاقاتیں تو کافی دیر سے ہو رہی تھی پاکستانی حکام کی, جس میں شہزاد اکبر صاحب کی بھی ہوئی, شہزاد سلیم صاحب کی بھی ہوئی ہیں ملاقاتیں. تو یہ تو بالکل ریکارڈ پہ ہیں. باقی اس میں اسسٹنس جو دی گئی ہے یہاں سے, وہ یہ پاکستان حکومت نے تسلیم بھی کیا کہ انہوں نے اسسٹنس دی ہے اس حوالے سے. اس میں جو انکوائری رپورٹ ہے پوری, وہ منظر عام پہ نہیں آئی, کیونکہ اس میں دونوں پارٹیز کا کنسنٹ تھا کہ اس کو منظر عام پہ نہیں لایا جائے گا. اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ایشو نہیں کیے, پبلش نہیں کیے جائیں گے. اس وجہ سے اس پہ کہنا بہت مشکل ہے کہ انیشیٹ کس کے بہاف پہ کیا گیا. لیکن پاکستانی گورنمنٹ کا, جو میری معلومات ہے, پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے اس میں مکمل تعاون بھی کیا گیا
اور جو معلومات چاہیے تھے وہ بھی دی گئی تھی. تو یہ کیا حکومت پاکستان اور شہباز شریف فیملی کا نے وہاں پہ کہا کہ نہ ڈسکلوز ہوں، یا شہزاد اکبر وہاں تھے اور وہاں سے سلیمان شہباز، کن دو لوگوں نے یہ کنسنٹ دیا کہ نہ ان کو پبلش کیا جائے؟ اس میں بیسیکلی این سی اے جب کوئی انکوائری ڈسچارج کرنا چاہتا ہوتا ہے تو نارملی وہ یہ آفر کرتے ہیں جو لائرس ہوتے ہیں، جو اس کیس میں شہباز شریف صاحب کی فیملی کے لائرس ہوں گے، سلیمان شہباز صاحب نے جو بھی جن کو انگیج کیا ہوگا، ان کے اور این سی اے کے مابین یہ کنسنٹ آرڈر میرا خیال ہے کہ ہوا ہوگا سائن. اور کوئی یہ پاکستان کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کہیں یا باقی لوگ کہیں. این سی اے خود یہ چاہتا ہوتا ہے کہ ان کی انکوائری منظر عام پہ نہ آئے، تاکہ آگے سے اگلی فردر پروسیڈنگ اگر کسی کے خلاف ہوتی ہیں تو اس کے پیٹرن کا نہ پتہ چلے لوگوں کو کہ پیٹرن کیا ہوتا ہے این سی اے کی انکوائریز کا. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا، نون لیگ کی طرف سے جو بریت کا تاثر ہے وہ درست ہے؟ دیکھیے انکوائری کی فائنڈنگز کے سلسلے میں کچھ نہیں ملا، لیکن جو بریت اس حوالے سے ہوتی ہے اگر کوئی مقدمہ ہو، اس میں کوئی کیس نہیں تھا، اس میں انویسٹیگیشن تھی، تو اس میں ضرور ان کو کوئی فائنڈنگ ان کی ملی نہیں ہے. انہوں نے جو فریزنگ آرڈر تھا وہ ڈسچارج ہو گیا. یہ اس حوالے سے ضرور نون لیگ کو کے حق میں یہ پوائنٹ جاتا ہے. لیکن بریت والا تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی مقدمہ نہیں تھا، بٹ اگر کوئی فائنڈنگز ہوتی تو یہ پیسے فورفیٹ ہو سکتے تھے، وہ چارج ہو سکتے تھے، سلیمان شہباز صاحب کو سزا ہو سکتی، جو کہ نہیں ہوا. وہ ایک انیشل انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہی ان کا جو تھا ان کو کلیئرنس مل گئی ہے، جو کہ ان کی آپ کہہ لیں ان کے حق میں جاتا ہے. دو اور مختصر سوالات. حکومت پاکستان کو کیا ان تحقیقات میں فریق سمجھا جائے؟ اسسٹنس ضرور دی ہے، جو کہ ایک میوچل اسسٹنس اسکیم یو کے کی بہت سارے ممالک کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ یو کے اوپر بہت سارے عرصے سے یہ بات آ رہی تھی کہ پبلک آفس ہولڈرز بہت ساری ممالک سے پیسہ لوٹ کے یہاں پہ آ جاتے ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے بتایا امبیزمنٹ کے حوالے سے جو فنڈز یہاں سے گئے تھے، تو اس کے حوالے سے بھی بات چیت تھی. تو ایک میوچل اسسٹنس کے تحت ضرور انہوں نے جو بھی تھا ہیلپ ضرور پرووائڈ کی ہے پاکستان گورنمنٹ نے، لیکن فریق سمجھنا میں نہیں سمجھتا کہ وہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ این سی اے کی اپنی انویسٹیگیشن تھی اور وہ انہوں نے کنکلوڈ کی ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر راشد اسلم صاحب. اگر یہاں ڈیسیجن آتا ہے یو کے میں تو وہ نیب کو اور حکومت پاکستان کے یہاں جو کیسز ہے پروسیکیوشن کو بہت زیادہ مدد کرتا. اب اس فیصلے کے نہ آنے سے ان کا کام 4 گنا مشکل ہو گیا ہے. یہ اوفینس ہوا ہی نہیں کمٹ، تو جب کوئی اوفینس ہی کمٹ نہیں ہوا تو اس کو ثابت کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہے جی، ایک بریک لیتے ہیں اور چیئر ایپ کے حوالے سے اطلاعات ہیں، کنٹینیو کریں گے. آرڈیننس آئے گا اور اپوزیشن کا کردار حکومت بالکل نہیں چاہتی ہے. اس بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. احتساب کا بیانیہ سب سے بڑا بیانیہ پی ٹی آئی حکومت کا. احمد جواد صاحب چیئرمین نیب عہدے پہ برقرار رہیں گے بذریعہ آرڈیننس، اور آپ کو اپوزیشن کا کوئی کردار قبول نہیں اس معاملے پر، یہ طے کر لیا ہے. دیکھیں طے تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو اسپیکولیشن ہی ہے، انڈر کنسیڈریشن ہے. لیکن جو ایک بنیادی بات ہے کہ جس کے خلاف انویسٹیگیشنز ہوں کسی جرم کے حوالے سے، آپ اسی انویسٹیگیٹو اتھارٹی کے ہیڈ کو آپ اسی سے اگر کنسلٹ کر کے اگر آپ مقرر کرتے ہیں تو یہ تو ایک بڑا کلیئر کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. اور اس پہ ضرور سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ جس شخص پہ مقدمات چل رہے ہیں، نیب انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اب انہی سے پوچھ کے آپ چیئرمین نیب لگائیں گے تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ پھر اس انویسٹیگیشن کا کیا ہوگا. جواد صاحب قانون میٹر کرتا ہے یا آپ لوگوں کی رائے میٹر کرتی ہے؟ حکومت کے سامنے. اچھا، تو آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دیتی ہے یا نیا چیئرمین لے کے آتی ہے تو وہ غیر قانونی طریقے سے لے کے آئے گی؟ ہرگز نہیں، قانونی طریقے سے آئے گا، آئینی طریقے سے آئے گا. ایکسٹینشن بھی آئین کے تحت ہی ہوگی. اگر کسی اور کو لے کے آتے ہیں تو وہ بھی آئین کے تحت ہوگا. یہ آپ نے کیسے ازیوم کر لیا کہ قانون کے خلاف جا کے ہم کوئی نامینیشن کر دیں گے؟ قانون فالو ہوگا، آئین بھی فالو. سر قانون میں لکھا ہے یہ ناٹ ایکسٹینڈیبل ہے فی الحال ابھی تک کے لیے، اور ایک بار بندہ جو دوبارہ نہیں آ سکتا ہے. آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے جاوید اقبال صاحب کی، اور مشاورت بھی لازمی ہے، یہ بھی قانون میں لکھا ہے اپوزیشن. جی دیکھیں آئین آپ کو آرڈیننس
جی اس میں تبدیلی بھی لائی جا سکتی ہے, یہ بھی اس ملک کے قانون اور آئین میں موجود ہے. ٹھیک ہو کہ آپ اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے اس میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ طے ہے, وہ اسپیکولیشن نہیں ہے جو ہم نے شروع میں بات کی, وہ طے ہے. لے کے آ سکتے ہیں, یہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. میں ذرا مختصر سے کامنٹ ان کی طرف سے بھی لے لوں. تو وہ چیز ہوتی ہے نا جو اناؤنس ہو جائے, ابھی تو انڈر کنسیڈریشنز ہیں, مختلف آپشنز ہیں, دیکھیں اس میں سے کیا فائنل ہوتا ہے. علی پرویز ملک صاحب, یہ مختلف طرح کی انڈر کنسیڈریشن ہے چیئرمین نیب کی اگلی تعیناتی کے لیے, آپ لوگوں کی کوئی حکمت عملی ہے؟ کیونکہ اپوزیشن از نو بڈی فار دا گورنمنٹ, جو وہاں سے وزراء کے بیانات ہیں. دیکھیں میری اپنے بڑے بھائی سے مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ اگر الزامات کے اوپر ہی معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے تو یہاں پہ لیڈر آف دی ہاؤس کے اگینسٹ بھی وہ ہیلی کاپٹر کیس جو ہے وہ ڈی فریزر کے اندر پڑا ہوا ہے. گزارش اس طرح سے ہے, میری تو ذاتی طور پہ جو پختہ یقین ہے نا عائشہ, وہ اس طرح سے ہے کہ چند اصلاحات کو اتفاق رائے کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ بعد میں وہ متنازع نہ بنے. اور یہ جو معاملہ ہے کہ آپ کا نیب چیئرمین ہے اس کو ایکسٹینشن نہ دی جائے, اس کے پیچھے سیاسی منطق موجود ہے کہ حکومت وقت اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ایکٹ کرنے کے لیے یہ رشوت کے طور پہ استعمال نہ کرے. اور یہی سیم لاجک اپلائی کرتی ہے جو آپ نے کنسلٹیشن کا ایک طریقہ کار طے کیا ہوا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن, لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے آپس میں بیٹھ کے یہ معاملہ طے کرے تاکہ بعد میں متنازع نہ ہو. اور گزارش اس طرح سے اگر کسی نے چوری کی, ہم نے تو کسی فورم پہ بیٹھ کے نہیں کہا کہ اس کو سزا نہ دلوائیں. ماشاءاللہ ابھی تازہ لندن سے شرمندہ ہو کے آئے ہیں, اس کے باوجود اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے. تو میں تو اس قوم کے اوپر, اس کے حکمرانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے رحم کی اپیل ہی کر سکتا ہوں اور اس کے آگے اور کچھ نہیں کر سکتا. ویسے عوام اس مہنگائی پہ اپوزیشن پہ بھی تنقید کری. حیدر زمان قریشی صاحب, اپوزیشن لیڈر کو اس پورے معاملے سے یا اپوزیشن کو نکال دیا جائے, ان کے مشاورت میں پیپلز پارٹی کا کوئی رد عمل ہوگا یا کسی فورم پر نظر آئیں گے, یا پھر آپ بھی بس احتجاجاً مجبوراً خاموشی ہو جائیں گے؟ نہیں, بالکل خاموش نہیں ہوں گے عائشہ, اور میں 3-4 چیزوں کا بڑا کوئکلی جواب دے دیتا ہوں بیکاز پروگرام کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے. پہلی بات, پرنسپل آف ریکیوزل جو ہے, جسے کہتے ہیں کہ جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو یا کسی ایسے بندے سے آپ مشاورت کر رہے ہوں جو کہ جس کا کوئی پرسنل گین انوالو ہے, وہ اس کیس میں اپلائی نہیں کرتا, کیونکہ کنسلٹیشن شہباز شریف سے نہیں ہو رہی, لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہو رہی ہے, جو پوری اپوزیشن کے ممبران کے دستخطوں سے الیکٹ ہوتا ہے. یہ پی ایم ایل نواز کے پریزیڈنٹ سے نہیں ہو رہی یا شہباز شریف ان پرسن سے نہیں ہو رہی. اور اگر یہی لاجک ہے جو کہ عدلیہ میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک جج ہے, اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا پرسنل انٹرسٹ ہے, تو وہ ریکیوز کر لیتا ہے بینچ سے کہ جی میں نہیں سن سکتا یا اس پٹیشنر کو میں جانتا ہوں. تو پہلی بات ہے یہ اپلائی نہیں کرتا. اور اگر ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر دونوں جگہ کر لیں. الیکشن فنڈنگ کا جو کیس ہے, فورن فنڈنگ کا, پی ٹی آئی پریزیڈنٹ عمران خان سے چیئرمین, وہ ذاتی حیثیت میں وہ اس میں جو ہے ان کا کانفلکٹ ہے, تو وہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی کیوں کر رہے ہیں. 2 باتیں اور بڑی کوئکلی کر دوں گا الیکشن کمیشن کے حوالے سے. یہ قانونی طریقہ آزمائیں گے, لیکن قانونی طریقہ انہوں نے سینٹ میں شو آف ہینڈ کے لیے بھی آزمایا تھا, آرڈیننس لائے تھے, سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا. ہم اس کو اپوز کریں گے پارلیمنٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں, اور یہ آرڈیننس لائیں گے. اور میں آپ کو ایک تجویز دے دیتا ہوں, ان کے پاس کنسیڈریشن کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح آپ نے بتایا. ایک یہ بھی غور پہ رکھ لیں کہ روحت ہلال کمیٹی کو دے دیں کنسیڈریشن کے لیے کہ وہ چیئرمین نیب جو ہے نا دوربین لگا کے ڈھونڈیں, کیونکہ 76 سالہ بوڑھا جس کی سر سے پاؤں تک بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. مناسب و بہترین ہے کہ پارلیمان کے فورم کو استعمال کرے حکومت اور اپوزیشن ملک میں آنے والی اصلاحات کے لیے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.